بڑے ہی خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سبحان اللہ الحمدللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اس طرح کے اذکار کرتے ہیں، بڑے ہی خوش نصیب ہیں۔ سیڑھیاں چڑھتے وقت اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہیں، سیڑھیاں اترتے وقت سبحان اللہ کی صدا بلند کرتے ہیں، کوئی اچھی چیز دیکھ لی ہے تو ماشاء اللہ کہتے ہیں، کسی چیز کا وعدہ کر لیا تو انشاءاللہ کہتے ہیں، وہ اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ اور یہ مومن کی، ایمان والے کی، اہل توحید کی صفت ہے۔ اگر ہم میں یہ صفت نہیں پائی جاتی تو ہمیں اپنے عقیدے کو دیکھنا ہوگا۔ یہ چار چیزیں پلے باندھ لے تو ہمیں یہ سارے عنوان کی سمجھ آ جائے گی۔ اگر یہ چار چیزیں سمجھ آ گئی کہ اللہ اپنی ذات، صفات، عبادات، عادات میں وحدہ لا شریک ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فاعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم
قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال رجل یا رسول اللہ ای ذنب عند اللہ اکبر قال ان تدعو للہ ندا وهو خلقک رواہ البخاری۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اور تعریفات کے لائق وہ ایک اللہ رب کبریا کی ذات ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا، روزی عطا کرنے والا، حاجت روا، مشکل کشا، داتا، گنج بخش، غوث العظم، غریب نواز، دستگیر ہے۔ اس کے بعد ان گنت، لا تعداد، بے شمار، بے حد و حساب درود و سلام ہو آقا نامدار، پیغمبر مجتبی، امام الانبیاء، سید الکونین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر، کہ جن کا نام لینے یا سننے کے بعد ان پر درود نہ پڑھنے والا انسان دنیا کا بدبخت ترین انسان ہوتا ہے، اور کروڑوں رحمتیں ہوں آل اہل بیت کی قبروں پر، صحابہ کرام، تابعین، تبا تابعین، علماء حق، محدثین عظام اور اولیاء کرام کی قبروں پر، کہ جنہوں نے پوری زندگی کلمہ حق کے پرچار کے لیے قربان کر دی، اور پوری دنیا کے اندر کلمہ توحید کی پہچان کے لیے انہوں نے اپنی زندگیوں کو قربان کر دیا۔ اصل بنیاد ہمارے ایمان کی یہ ہے کہ کلمہ توحید کو سمجھ لیں اور اس پہ اپنی زندگی کو کاربند کر لیں۔ فرمایا سورہ محمد کے اندر رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لیں نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ۔ سب سے پہلے ہمیں کہا کہ اس بات کو جان لیں کہ آپ نے ہر چیز کا انکار کرنا ہے، ہر چیز کا انکار کرنا ہے، کہ ہمارے لیے وہی کچھ ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ کے حکم کے علاوہ، اللہ کے علاوہ نہ کوئی حاجت روا ہے، نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ کوئی عزتیں دینے والا ہے، نہ کوئی اولاد دینے والا ہے، نہ کوئی رزق دینے والا ہے، نہ ہی کوئی رزق چھیننے والا ہے، نہ ہی کوئی شفا دینے والا ہے، نہ ہی کوئی بیمار کرنے والا ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہا کہ جان لیجئے کہ ایک ہی اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ جو بھی صفات رب العالمین کی ہیں وہ کسی کے اندر نہیں، جتنی بھی صفات ہیں اللہ رب العالمین کو نہ کوئی کسی کی ہیلپ کی ضرورت ہے، نہ کسی کی مدد کی ضرورت ہے، نہ کسی وسیلے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی اپنے بندے کی ڈائریکٹ سنتا ہے۔ ہمارا ایمان دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندہ ہے
وہ مرنے کے بعد بھی ہماری سن رہا ہے، اور وہ رب العالمین اس مردے کے وسیلے کے محتاج ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، فرمایا اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، چاہے کو مومنین مرد ہیں یا مومنات عورتیں ہیں، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ، وہ رب العالمین جو ہے وہ آپ کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے آپ کے تمام معاملات کو خوب جانتا ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ آج اسی عنوان پہ چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں یہ بھائی ہمارے میاں عمران صاحب مدینہ منورہ میں ملاقات ہوئی 13 رمضان المبارک کو، بڑا اچھا دن گزرا۔ اس دن یہ بھی اور میں بھی اور ڈاکٹر عظیم اختر صاحب بھی، ہم شیخ عبداللہ عباد الجوہنی حافظہ اللہ جو امام کعبہ ہیں، ان کے استاد کے ان کے استاد ہیں شیخ خالد احترام، ان کے گھر مدعو تھے، اور پوری رات ہماری مجلس چلی، پتہ ہی نہیں چلا کہ سحری کا وقت ہو گیا۔ سحری کا وقت بالکل قریب تھا، تھوڑا سا ٹائم تھا، وہ مجلس بھی چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا تھا، اور آگے ہم کہیں مدعو تھے، وہاں جانا بھی ضروری تھا۔ یہ عالم تھا کہ دونوں مجلسیں چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ یہ ہے علماء کی رفاقت، یہ ہے جہاں قال اللہ قال الرسول کی بات ہو رہی ہو، اور مجھے یقین ہے ہم میں سے سب ایک ہی حالت یہ تھی کہ یہ بھی مجلس نہیں چھوڑنی اور وہ سحری بھی کر دی، یہ مجلس بھی نہیں چھوڑنی۔ اور جس نے ہمیں مدعو کیا ہے وہ مدینہ کی دوسری سائڈ پہ تھا، ہم اس سائڈ پہ تھے قباء کی طرف۔ ہم کہتے تھے یہ مجلس بھی نہ جائے تو ادھر بھی جانا ضروری ہے، تاکہ وہ بھی ہمیں بلا کے یہ نہ سوچے کہ یہ پہنچے نہیں ہیں۔ یہ مجلسیں ہوتی ہیں جہاں قال اللہ قال الرسول کی باتیں ہوتی ہیں، اور بد نصیبی ایسی بھی ہے لوگ پوری رات برائیوں میں مصروف رہتے ہیں، اور فجر سے پہلے شیطان ان پہ آتا ہے، غالب ہوتا ہے، اور فجر سے پہلے وہ سو جاتے ہیں، اذان ہونے سے پہلے۔ مجلس کا فرق ہے۔ اور ہماری اور میاں صاحب کی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ملاقات وہاں کروائی جہاں ملاقات ہی بڑی خوش بختی ہے۔ آج دوسری ان کی ملاقات ہے، میں ان سے دوسری دفعہ ملنے آیا ہوں، پہلی دفعہ مدینے میں اور دوسری دفعہ ان کے علاقے میں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ایمان صحت اور سلامتی والی زندگی دے۔ ان کی علماء سے بڑی محبت بڑی عقیدت ہے۔ مجھ جیسے چھوٹے سے طالب علم کو بھی جب یہ بلاتے ہیں میں شرمندہ ہو جاتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں یا اللہ مجھے اس قابل بنا دے کہ جو یہ میرے بارے میں سوچتے ہیں میں اس جیسا بن جاؤں، میرے میں مزید کمیاں کوتاہیاں دور ہو جائیں۔ تو بات چل رہی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر شرک کی 4 بڑی قسمیں پائی جاتی ہیں، یہ سمجھنے والی بات ہے، 4 بڑی قسمیں، اور کئی اقسام ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو لب لباب نکالا ہے وہ 4 اقسام بنتی ہیں۔ سب سے پہلی شرک فی العبادت۔ شرک اسے کہتے ہیں کہ اللہ کے کسی معاملے کے اندر کسی غیر اللہ کو شریک سمجھنا، یا سمجھنا کہ وہ بھی اس کا حقدار ہے، نعوذ باللہ کہ سجدہ اللہ کو 5 نمازیں پڑھتے ہیں اللہ کے گھر میں، ایک گھر وہاں سجدہ بھی کر لیں تو یہ شرک ہے۔ ذرہ سا بھی کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے، نہ کوئی نبی، نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی جن، نہ کوئی انسان، نہ کوئی عالم دین، نہ کوئی ولی، نہ کوئی شہید، نہ کوئی غازی۔ اللہ اپنی صفات کے اندر، اپنی عبادات کے اندر، اپنی عادات کے اندر، اپنے معاملات کے اندر وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ ہم سارے کے سارے نمازیں چھوڑ دیں تو پھر بھی اللہ کی کبریائی کو، اللہ کی وحدانیت کو ایک ذرہ بھی فرق نہیں پڑتا، ذرے کا بھی 100واں حصہ بھی فرق نہیں پڑتا۔ ہم نے نقصان کرنا ہے تو اپنا ہی کرنا ہے، ہم نے تباہی کرنی ہے تو اپنے آپ کی کرنی ہے، ہم نے رسوائی کا سامان جمع کرنا ہے تو اپنے لیے کرنا ہے۔ سارے کے سارے نمازیں چھوڑ دے، سارے کے سارے عبادات چھوڑ دے تو اللہ کی وحدانیت کے اندر، اللہ کی کبریائی کے اندر، اللہ کی بزرگی کے اندر ایک ذرے کا 100واں حصہ بھی فرق نہیں پڑتا۔ سب سے پہلی قسم جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے شرک فی العبادت، عبادت کے اندر شرک۔
رکوع، سجود، قیام، روزہ، نماز، حج، عمرہ، یہ جتنی بھی عبادات ہیں یہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں۔ نہ آپ کسی کو سجدہ کر سکتے ہیں، نہ کسی کے سامنے رکوع کر سکتے ہیں، نہ کسی کی تعریفات، جس طرح رب العالمین کی تعریفات اب رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم اور سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلی، اور جس طرح تشہد کے اندر آپ ذکر و اذکار کرتے ہیں، آپ قیام کے اندر ذکر و اذکار کرتے ہیں، اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں، حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، یا ویسے بھی اس علامت کے اندر کسی کے سامنے کھڑا ہونا یہ شرک فی العبادت ہے۔ اور شرک ہماری نمازوں کو، ہماری عبادات کو بالکل ختم راہ کر دیتا ہے۔ پوری زندگی عبادت کرتے رہے، اگر آخری لمحے جا کے غیر اللہ کے لیے ذرا سا بھی ہمارے ذہن کے اندر آ گیا کہ اس کا وسیلہ یا اس کی وجہ سے ہماری عبادت قبول ہوگی یا اللہ کو اس کے وسیلے کی ضرورت ہے، تو ہم نے اپنی ساری عبادت برباد کر دی۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر ہے، شرک فی العلم۔ دور سے اور قریب سے برابر سننا، سمندروں کی لہروں میں پھنسے ہوئے اور سمندر کی تہ میں پھنسے ہوئے، زمین کے اوپر چلنے والے یا 7 زمینوں کے اندر رہنے والی مخلوقات کا برابر سننا، یہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ 7 زمینوں کے اندر اس کے تہ میں بسنے والے حشرات، کیڑے مکوڑے، مخلوقات، وہ اس اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ ہی ان کی آواز سنتا ہے۔ وہ سمندر میں پھنسے ہوئے لوگوں کی پکار سننے والا وہ ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ان کی مدد کرنے والا ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ علم کے اعتبار سے کہ ضرور اور برابر سے سننے والی ذات وہ ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور غیب کا علم رکھنے والی وہ ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات ہے۔ اگر ہم ذرا سا بھی گمان کریں کہ کوئی اور ذریعہ اس کا محتاج ہے تو یہ شرک فی العلم بن جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر آتا ہے شرک فی التصرف، ہواؤں کا چلانا، سمندروں کی لہروں کو کنٹرول کرنا، ہواؤں کے رخ بدل دینا، ریت کے ذرات اٹھانا، ریت کے ذرات کو بکھیر دینا، یہ زلزلے لانا، یہ طوفان لانا، یہ آندیاں لانا، یہ سونامیوں کو کنٹرول کرنا۔ اگر ہم کسی بھی لمحے سوچیں گے کہ فلاں بزرگ کی وجہ سے، فلاں شہید کی وجہ سے، فلاں غازی کی وجہ سے فلاں علاقے میں سیلاب نہ آیا، فلاں علاقے میں زلزلہ نہ آیا، فلاں علاقے میں یہ نہ ہوا، اس کی نظر کرم کی وجہ سے، اس کے دیکھنے کی وجہ سے، اس کے بسنے کی وجہ سے، یا اس کی قبر ہونے کی وجہ سے ہم ایک لمحے کے لیے بھی اپنے ذہن کے اندر تصور کریں گے تو وہ لمحہ ہمارا شرک شمار کیا جائے گا، اور اسے کہتے ہیں شرک فی التصرف۔ ہوائیں چلانا، ہواؤں کا روکنا، سورج کو نکالنا، چاند کو طلوع کرنا اور غروب کرنا، ہواؤں کے رخ پھیرنا، یہ اللہ وحدہ لا شریک کی صفات میں ہے، کوئی اور اس کے اندر شریک نہیں ہے۔ اللہ نے ہی فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں جہاں بھی لگائی ہیں، روح قبض کرنا، اور اس کے بعد پانیوں پہ بھی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، سورج پہ بھی لگائی ہیں، چاند پہ بھی لگائی ہیں، مختلف کئی احادیث سے حوالے ملتے ہیں، اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہیں، اور یہ سب کا سب اختیار اللہ وحدہ لا شریک کے پاس ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی جن کی ڈیوٹی کہیں لگی ہے، ایک لمحے کے لیے بھی ان کا اختیار نہیں ہے، نہ ہی وہ ایک لمحے کے لیے آگے پیچھے کر سکتے ہیں۔ اور آگے بات چلتی ہے، آخری جو شرک کی قسم ہم میں پائی جاتی ہے وہ شرک فی العادت ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے غیر اللہ کو پکارنا، ہماری زبانوں پہ زد عام ہے۔ بڑے ہی خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، اس طرح کے اذکار کرتے ہیں۔
بڑے ہی خوش نصیب ہیں. سیڑھیاں چڑھتے وقت اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہیں، سیڑھیاں اترتے وقت سبحان اللہ کی صدا بلند کرتے ہیں. کوئی اچھی چیز دیکھ لی ہے تو ماشاء اللہ کہتے ہیں، کسی چیز کا وعدہ کر لیا تو انشاءاللہ کہتے ہیں. وہ اللہ ہی کو پکارتے ہیں. اور یہ مومن کی، ایمان والے کی، اہل توحید کی صفت ہے. اگر ہم میں یہ صفت نہیں پائی جاتی تو ہمیں اپنے عقیدے کو دیکھنا ہوگا. یہ 4 چیزیں پلے باندھ لے تو ہمیں یہ سارے عنوان کی سمجھ آ جائے گی. اگر یہ 4 چیزیں سمجھ آ گئی کہ اللہ اپنی ذات، صفات، عبادات، عادات میں وحدہ لا شریک ہے. اللہ کو کسی کی شراکت داری نہیں پسند. اور ہم نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. گواہی دیتا ہوں نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ، نہیں ہے کوئی حاجت روا مگر اللہ، نہیں ہے کوئی مشکل کشا مگر اللہ، نہیں ہے کوئی سننے والا مگر اللہ، نہیں ہے کوئی بگڑیاں سنوارنے والا مگر اللہ، نہیں ہے کوئی بگڑیاں بگاڑنے والا مگر اللہ، نہیں ہے کوئی عزت دینے والا مگر اللہ، نہیں ہے کوئی بیٹے دینے والا مگر اللہ، نہیں ہے کوئی بیٹیاں دینے والا مگر اللہ، نہیں ہے کوئی دونوں نہ دینے والا مگر اللہ. یہ اللہ ہی وحدہ لا شریک کی ساری صفات ہیں. اور اسی ایمان پہ اگر ہم قائم اور دائم رہیں گے تو انشاءاللہ قیامت کے دن ہمیں جنت جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، کوئی نہیں روک سکتا. حدیث سے حوالہ ہے، حدیث اس کے بارے میں آتی ہے. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سواری پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار ہیں. پیارے حبیب رحمت للعالمین امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پوچھتے ہیں اے معاذ تمہیں پتا ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ غور کریں، چھوٹی سی بات بتائی لیکن گہری اتنی ہے کہ آج ہم اگر تہیہ کر لیں گے کہ آج کے بعد ہر وہ عمل ہی عمل کروں گا جو اللہ کو پسند ہے اور ہر اس چیز کا انکار کروں گا جو اللہ کو ناپسند ہے. سب سے پہلی اس میں عقیدہ توحید ہے. سب سے پہلا کہ کسی غیر کو نہیں پکاروں گا، چاہے سولی پہ لٹکا ہوں، چاہے اندھیروں میں 7 زمینوں نیچے کسی کنویں میں گر جاؤں، چاہے سمندر کی لہریں مجھے اٹھا کے ادھر اور ادھر ماریں، چاہے میں طوفان میں پھنس جاؤں، چاہے میں کسی معاملے میں بالکل دھنس جاؤں، اگر میں پکاروں گا تو اللہ وحدہ لا شریک کو پکاروں گا. یہی ایمان بنا لیں تو فرمایا اگر اس حالت میں اگر دنیا سے چلے گئے تو جنت میں جانا تو آپ کا پکا لازمی ہو گیا. فرمایا اے معاذ پتہ ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اللہ جانے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے. کہا ہے معاذ بندوں کا حق، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ شرک نہ کریں، وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اور فرمایا کہ بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اگر وہ اس کے ساتھ شرک نہ کریں تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ نہ دے، انہیں آگ میں نہ ڈالے. یہی اصل بنیاد ہے. جو چلنا ہے محمد مصطفیٰ کے ساتھ چلنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جو چلنا ہے محمد مصطفیٰ کے ساتھ چلنا ہے. ابد سے گونجنے والی فضا کے ساتھ چلنا ہے. لہو کی دھار سے رستے بنانے کا ہنر سیکھو، لہو کی دھار سے رستے بنانے کا ہنر سیکھو. اگر اے زندگی والو فضا کے ساتھ چلنا ہے، شمع کی طرح جلنا ہے ان تاریک راہوں میں. اہل توحید ایسا ایک بہترین نمونہ ہوتا ہے. شاعر کہتا ہے شمع کی طرح جلنا ہے ان تاریک راہوں میں، نہ بجھنے کی قسم کھا کر ہوا کے ساتھ چلنا ہے. بزرگ جانتے ہوں گے
کہ پرانے زمانے میں نا ایک دور کہیں لالٹین یا دیوا جلتا تھا نا، دور سے نظر آ جاتا تھا کہ فلاں جگہ پہ نا دیوا جل رہا ہے، اس کی روشنی میں نہ یہ بندہ لکھائی کر سکتا تھا، نہ یہ بندہ کھانے کے لیے روشنی ڈال سکتا تھا، نہ یہ بندہ کوئی بھینس کی رسی کھول سکتا تھا، کیونکہ دیوا تو دور جل رہا ہے، لیکن دور سے نظر آ رہا ہے کہ دیوا جل رہا ہے۔ فرمایا شمع کی طرح جلنا ہے ان تاریک راہوں میں، کہ دور سے گزرو تو پتہ چل جائے کہ یہ اہل توحید جا رہا ہے۔ آپ کی شرم و حیا ایسی ہو، آپ کا لباس ایسا ہو، آپ کا اٹھنا بیٹھنا ایسا ہو، آپ کا چلنا پھرنا ایسا ہو کہ لوگ دور سے دیکھ کے پہچان جائیں یہ تو اہل توحید جا رہے ہیں، یہ تو اہل جنت جا رہے ہیں۔ آپ کا کردار آپ کے جسم کے اندر جس طرح کہتے ہیں شعلے کی طرح بھڑکنا چاہیے، زبان کے اندر نرمی ہونی چاہیے، کردار کے اندر حیا ہونی چاہیے، گفتار کے اندر ایک بہترین مثال ہونی چاہیے، چلنے کے اندر ایک بہترین وقار ہونا چاہیے، اور معاملات کے اندر ایک بہترین لین دین ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا یار فلاں آدمی نا حق بولتا ہے اس وجہ سے زبان بڑی کوڑی ہے، یہ بالکل خلاف سنت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کے الٹ بات ہے۔ اگر بندہ خوبصورت ہو، دل اس کا ایمان سے منور ہو، دماغ اس کا قرآن و حدیث سے روشن ہو، تو اس میں کردار میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھاس نہ ہو تو وہ کیسا بندہ ہے؟ کڑواہٹ کہاں آئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو گفتگو کرتے تھے تو محفلوں کو چھین لیتے تھے، گفتگو کرتے تھے کفار کے دل سے کفر کو پکڑ کے باہر پھینک دیتے تھے۔ کئی لوگ دور سے آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرنے کے لیے، جب مجلس میں شریک ہوئے تو انہی کے ہو کے رہ گئے، اپنی جانیں اپنی گردنیں پلیٹوں میں رکھ کے پیش کر دیں۔ کیسے؟ کہاں فلاں مارکا ہے، انہوں نے نہیں کہا کہ میں کیوں جاؤں، میں تو امن میں آ گیا ہوں، نہیں، اپنی جانیں آگے رکھ کے پیش کرتے تھے۔ کردار ایسا بناؤ کہ پتہ چلے یہ اہل توحید ہیں، یہ باتیں بھول جائیں، یہ معاشرے کی باتیں بھول جائیں کہ بندہ جتنا حق پہ ہوگا سچ پہ ہوگا اتنا کڑوا ہوگا، یہ کڑواہٹ اپنے سے نکالنی ہوگی۔ یہ اہل توحید کی صفات میں یہ بات نہیں آتی کہ کڑوا ہو، اہل توحید کی صفات میں یہ بات نہیں آتی کہ آپ بزرگوں کے آکے اونچا بولیں، اہل توحید کی صفات میں یہ بات نہیں آتی کہ بچوں پہ شفقت نہ کریں، اہل توحید میں یہ بات نہیں آتی کہ لین دین میں ہیر پھیر کرے، اہل توحید میں یہ بات نہیں آتی کہ آپ کے معاملات میں ہیرا پھیری ہو۔ اہل توحید کی یہ صفات ہیں کہ اندر سے بھی صاف ہو اور باہر سے بھی صاف ہو۔ کیوں؟ رب العالمین ہمیں ہر نماز کے اندر یہ سبق بار بار یاد دلاتے ہیں، توحید کا بار بار ہمیں یاد کروایا جاتا ہے۔ اہل حدیث تو ایسے خوش نصیب ہیں کہ نفلی نماز ہو، فرضی نماز ہو، مصلی امامت ہو، پیچھے ہو، ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہمیں کسی غیر کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اے اللہ تیری نظر کرم کی ضرورت ہے، اے اللہ ہمیں کسی کی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اے اللہ ہم تیرے محتاج ہیں، اے اللہ اپنا محتاج رکھنا، اے اللہ اپنے در کا محتاج رکھنا، یا اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ نہیں کہا کہ تیری بھی عبادت کرتے ہیں، تجھ بھی سے مدد مانگتے ہیں، نہیں، سختی کے الفاظ کہ یکتا ہو کے کہنا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ بندہ ہو اہل توحید اور کہ جی مالی حالات بڑے پریشان کن ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، کوئی سکون نہیں مل رہا۔ وہ صحابہ تھے پیٹوں پہ پتھر باندھ کر غزوہ خندق کھود رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اے اللہ کے نبی بھوک کا یہ عالم ہو گیا کہ دیکھیں پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے، انتڑیاں الٹی نہ ہو جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے چادر ہٹائی تو دیکھا کہ 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، اور زبان سے کیا نکل رہا ہے؟ الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے،
یا اللہ تیرا شکر ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. فرمایا کہ تو میرا شکر گزار بندہ بن جا تو میری نعمتوں کے انبار دیکھنا، اگر تو نے نہ شکری کی تو میری پکڑ بڑی شدید ہے. یہ سارا کچھ ہماری ناشکری کی وجہ سے ہمارے سامنے آتا ہے. کیوں نہیں ہم شکر گزار بندے بن جاتے؟ ہر بندہ رو رہا ہے، اور افسوس کی بات ہے جو اپنے آپ کو اہل توحید کہتے ہیں وہ بھی رو رہے ہیں. جی مہنگائی ہو گئی، فلاں ہو گیا، بجلی مہنگی ہو گئی، گیس ہو گئی. اور میرے بندے، میرے پیارے بھائی، میرے دوست، یہ رزق کا وعدہ اللہ رب العالمین نے کیا ہوا ہے، اللہ رب العالمین کا ہے. جتنا کٹھن وقت آتا ہے اتنا زیادہ شکر کرو، اور شکر گزار بندہ کبھی فاقوں سے نہیں مرتا، کبھی نہیں مرتا. آج سے 5 سال پہلے 5 روپے کی روٹی تھی یا 3 روپے کی تھی، بندہ وہی روٹی ایک کھاتا تھا یا 2 کھاتا تھا. آج 30 کی بھی کئی علاقوں میں مل رہی ہے، 25 کی بھی مل رہی ہے، 20 کی بھی مل رہی ہے، پھر بھی 2 روٹیاں کھا رہا ہے. اللہ رزق کا وعدہ، اللہ نے رزق اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. ہم نے توحید کا دامن پکڑنا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے. کیسا کٹھن واقعہ آیا، کیسے معاملات آئے، اٹھا کے آگ میں ڈال دیا گیا. آگ بھی ان کے لیے رحمت بن گئی، اور ان کے لیے کیسے کیسے معاملات آئے. اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا، بیوی بچوں کو دور چھوڑ کے آنا پڑا، لیکن زبان سے کیا نکلا؟ قُلْ إِنَّ الصَّلَاةِ وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. کہا میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرے معاملات سب رب العالمین کے لیے ہیں. میری کوئی بھی چیز میرے اپنے لیے نہیں ہے. میرا تمام کا تمام کام، میری جان، میرا مرنا، میرا جینا، میری عبادات، میری نمازیں، میری قربانیاں سب اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، اور اس ذات کے لیے ہیں جس کا کوئی شریک نہیں. وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. اگرچہ میں اکیلا اپنی امت میں مسلمان ہوں، اکیلا مسلمان. آج تو ایک علاقے میں سینکڑوں مسلمانوں کے گھر ہیں، پھر بھی نہ شکری، پھر بھی ہائے ہائے واویلے. آپ ذرا اپنے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو رکھیں، صحابہ کرام کی زندگی کو رکھیں، اہل بیت کی زندگی کو رکھیں، اور پھر اپنا موازنہ کریں. اگر ہمیں اللہ تعالی ہماری عبادات کے بدلے میں دے تو ہم اس کے بھی حقدار ہیں. اگر ہماری عبادات کے مقابلے میں ہمیں ملے تو کیا یہ قمیض اور شلوار کے بھی حقدار ہم ہیں؟ ہم تو لباس کے بھی حقدار نہیں. تو پھر اس حال میں یہ توحید کا سبق اپنے ذہن میں باندھ لیں. یہ قرآن عمل کرنے کے لیے آیا ہے. یہ قرآن کو بڑا خوبصورت کور لگا کے غلاف میں باندھ کے چھتی پہ رکھنے کے لیے نہیں آیا. قرآن کھول کے پڑھنے کے لیے آیا ہے. قرآن ہمارے لیے نجات تب بھی بنے گا جب ہم اس پہ عمل کریں گے، جب ہم اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے. اس کے علاوہ یہ ہمارے کسی کام کا نہیں، اور نہ ہی ہمیں اس سے کوئی فائدہ مل سکتا ہے. فرمایا، حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمام ساجیوں سے بے پرواہ ہوں، تمام ساجیوں سے بے پرواہ ہوں. ساجی کسے کہتے ہیں؟ مددگار، معاون، ساتھ چلنے والا، رستے پہ چلنے والا، آپ کے ساتھ معاون بننے والا. فرمایا میں تمام ساجیوں سے بے پرواہ ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں. فرمایا جس نے کام میں میرے ساتھ کسی کو شریک کر لیا، کسی نے کام میں میرے ساتھ کسی کو شریک کر لیا، تو فرمایا میں اس کے کام اور ساجی دونوں کو چھوڑ دیتا ہوں، اور میں ایسے ساجی سے بیزار ہوں. مجھے نہیں ضرورت ایسے بندے کی. ایک بندہ 100 بکرے اس نے لیے، 99 بکرے اللہ کے رستے میں دے دیے، ایک غیر اللہ کے رستے میں دے دی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں سارے کے سارے اس کے منہ پہ دے مارتا ہوں. مجھے نہیں ضرورت کہ کیسے تم نے سمجھ لیا ایک کا حق غیر اللہ ہے، اللہ کے علاوہ بھی کسی کا حق بنتا ہے. ایک بندہ 100 سال عبادت کرتا ہے اللہ کی،
ایک دن جا کے غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے تو اس کی 100 سال کی عبادت تباہ و برباد ہو جاتی ہے، ملیا میٹ ہو جاتی ہے۔ فرمایا یہ شرک ایک ایسی بڑی چیز ہے، اس سے بڑا ظلم دنیا کے اندر نہیں ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ ظلم کوئی معاشرے پہ نہیں ہے، یہ ظلم کوئی علماء پہ نہیں ہے، یہ ظلم کوئی دین پہ نہیں ہے، یہ ظلم اپنے آپ پہ ہے۔ ظلم اپنے آپ پہ ہے کہ اتنی عبادات کر کے، اتنی نیکیاں کر کے ذرا سا شرک کر لیا، ساری کی ساری عبادت برباد ہو گئی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک آدمی زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنے بھی گناہ اکٹھے کر کے لے آئے، صغیرہ گناہ، اتنے گناہ اکٹھے کر کے لے آئے کہ زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ جو ہے یہ پر ہو جائے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے معاف کر دیں گے اگر اس میں شرک نہیں ہوگا۔ اگر اس میں شرک نہیں ہوگا تو رب العالمین اپنی رحمت سے اس کو معاف کر دیں گے۔ اور فرمایا کہ ایک آدمی اتنی نیکیاں لے آئے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، اگر اس کے اندر ذرہ سا بھی شرک ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے تباہ و برباد کر دیں گے، اس کے سارے اعمال کو ختم کر دیں گے اور وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ یہ ہے توحید۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ یہ علامہ اقبال نے کوئی ہمارے لیے شعر تو نہیں پڑھا تھا، یہ شعر ان کے لیے پڑھا تھا جن کے سینوں کے اندر توحید جمع ہے۔ اگر ہمارے سینے بھی توحید سے منور ہو جائیں، ہمارے سینوں میں اللہ کی وحدانیت کی سچائی رچ جائے، بس جائے، غیر اللہ کے لیے ہم جو عبادت کرتے ہیں وہ اپنی عبادات میں سے ختم کر دیں، تو ہمارا نام و نشان مٹانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ اہل توحید کے لیے شعر پڑھا تھا، جا کے دوبارہ پڑھ لینا، آپ کے ذہن میں آئے شاید مسلمانوں کے لیے پڑھا تھا، آج کے مسلمانوں کے لیے نہیں یہ شعر، یہ صرف اہل توحید کے لیے ہے۔ اور فرمایا کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز سورج ہے، اور وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ رات کی تاریکی میں رستے بتانے کے لیے، تاریخیں بتانے کے لیے، مہینے متعین کرنے کے لیے چاند ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ڈائریکٹ اللہ کی مخلوق ہے، کسی انسان کے اختیار میں نہیں۔ اور فرمایا پھر ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ فرمایا نہ تم سورج کو سجدہ کر سکتے ہو، نہ تم چاند کو سجدہ کر سکتے ہو، اگر تم نے سجدہ کرنا ہے تو ان دونوں کو پیدا کرنے والے کو سجدہ کرنا ہے۔ وہ سورج کو بھی سجدہ نہیں کر سکتے، چاند کو بھی سجدہ نہیں کر سکتے، وہ تو ہمیں ہر روز فائدہ دیتی ہیں، وہ تو نہیں پوچھتی تم عیسائی ہو، تم یہودی ہو، تم ہندو ہو، تم اہل توحید ہو، تم مشرک ہو، تم فلاں ہو، تم بدھ مت ہو، وہ تو سب کو فائدہ دے رہا ہے اور بالکل اپنے مقرر وقت پہ وہ چلتا جا رہا ہے۔ روزانہ سورج طلوع ہوتا ہے، روزانہ غروب ہوتا ہے، روزانہ چاند نکلتا ہے، روزانہ چاند غروب ہو جاتا ہے، وہ اپنی ڈیوٹی بالکل پرفیکٹ کر رہے ہیں۔ تو فرمایا ان کو بھی سجدہ نہیں کرنا۔ سجدہ کسے کرنا ہے؟ جس رب العالمین نے ان کو پیدا کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں کسی کو سجدے کا حق دینا ہوتا یا کسی کو سجدے کا حق دیا ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامندوں کو سجدہ کریں۔ سجدہ نہ کسی نبی کے لیے ہے، نہ کسی ولی کے لیے ہے، نہ کسی پیغمبر کے لیے ہے، نہ کسی شہید کے لیے ہے، نہ کسی غازی کے لیے ہے، نہ کسی مولوی کے لیے ہے، نہ کسی عالم کے لیے ہے، نہ کسی ولی کے لیے ہے۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے عبادت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عبادتوں کو درست کریں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ یہ مسجدیں صرف اللہ کے لیے ہیں۔ مسجد کا مطلب کیا ہے؟ سجدہ گاہ۔ فرمایا کہ یہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو آج ہمیں اپنی عبادتوں کو درست کرنا ہوگا، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین میں طالب علم
بشریت انسانیت اگر مجھ سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو معاف فرمائے. جو کچھ سنا اور سنائے اللہ تعالی ہمیں سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں مکمل ایمان والا بنائے. اللہ تعالی ہمارا ظاہر، ہمارا باطن، ہمارا خفیہ، ہمارا جو آپ کو نظر آ رہا ہے اللہ تعالی سارا ایک جیسا کر دے، اور اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.